29 محرم الحرام اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ. ہر کام تدریج کے ساتھ ہو، تدریج کے ساتھ. قرآن کریم کو سمجھیں گے، فہم قرآن کو سمجھیں گے. قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 219 میں شراب کے نتائج کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کے اعلان میں تجدید سے کام کرنے کا کام لیا، یعنی آہستہ آہستہ اس گناہ کی نحوست اور اس گناہ کے نقصانات سمجھائے اور پھر اس کے حرام ہونے کا حکم نازل فرمایا. پہلے سورہ نحل میں ایک باریک اشارہ کیا کہ نشہ لانے والی شراب اچھی چیز نہیں ہے. پھر سورہ بقرہ میں قدر وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ شراب پینے کے نتیجے میں بہت سی برائیاں اور گناہ کے کام سرزد ہو جاتے ہیں. پھر سورہ نساء میں یہ حکم دیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، اور بالآخر سورہ مائدہ میں شراب کو ناپاک اور شیطانی عمل قرار دے کر اس سے مکمل پرہیز کرنے کا صاف صاف حکم دے دیا. یعنی ایک دم سے ممانعت نہیں فرمائی، بلکہ دل میں پہلے شراب کی نفرت بٹھائی، پھر آہستہ آہستہ کر کے اس سے بچنے کا حکم دیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اپنے گھر والوں، ماتحتوں، بھائیوں، بہن بھائیوں کو، بچوں کو سمجھا رہے ہوں تو جلد بازی سے کام نہ لیں، بلکہ دھیرے دھیرے معاملہ حل ہونے دیں. ٹھیک ہے نا؟ بجلی کا بٹن نہ سمجھے کہ بٹن دبائے لائٹ آن ہو گئی، بٹن بند کیا لائٹ بند ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آہستہ آہستہ کئی مرتبہ سمجھا جائے گا. جب بات عمل میں آ جائے تو اللہ کا فضل سمجھیں اور شکر ادا کریں. اور اسی سے ریلیٹ جب ہم حدیث مبارکہ کی بات کرتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جلد بازی سے بچیے، یعنی کاموں کو مضبوطی اور اطمینان سے انجام دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کے اثر سے ہوتی ہے. یعنی ہر کام کو ذمہ داری کے ساتھ اطمینان سے انجام دینے کی عادت بنانی چاہیے، چاہے وہ دفتری کام ہو، گاڑی کے کام ہو، گاڑی چلانے کے کام ہو، کھانا کھانے کے کام ہو، گھر بنانے کے کام ہو، گھر سمیٹنے کے کام ہو. تو ترتیب سے کام کو اور آرام سے اطمینان کے ساتھ ہر کام کو کرنا چاہیے. ہاں جلد بازی کرنی چاہیے ایک کام بھی، اور وہ ہے اذان ہوتے ہی وضو کرنے میں. وضو کرو جوانوں کی طرح، نماز پڑھو بزرگوں کی طرح. یعنی اب نماز جب پڑھنے کا عمل آ جائے، وضو کرنے کے لیے اٹھ رہے ہو تو فوراً جوانوں کی طرح نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ فٹافٹ، اور نماز کے لیے بزرگوں کی طرح ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو. تو جب ہم ہر کام کو پہلے سے اپنے ذہن میں خاکہ بنا لیں گے نا کہ یہ کام کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنے وقت میں کرنا ہے، کتنے حد تک کرنا ہے، کون سی چیزیں اس کام میں رکاوٹ بن سکتی، جب یہ تمام چیزیں ہم سوچ لیں گے، پلاننگ کر لیں گے، تو اور جب سوچ لیں گے تو اس پر کاربند بھی رہیں گے اور اس میں مستقل مزاجی بھی پیدا کریں گے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہر وقت سے 5 منٹ پہلے پہنچنے کی عادت بنانی چاہیے. کسی بات پر فوراً غصے میں نہیں آنا چاہیے، ورنہ بعد میں پشیمانی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے. ذمہ داری اسی طرح سے نظم و ضبط اور مرتب انداز میں انجام دی جائے تو وقت پر کام ہو جائے گا. جلد بازی نہیں کرنی پڑے گی، پریشانی اور ٹینشن نہیں ہوگی، کام بھی شائستگی سے ہو جائے گا، خوش اسلوبی سے مکمل ہوگا، مفید اور کارآمد بھی ہوگا، اور ایسے لوگوں پر لوگوں کا اعتماد بھی بڑھتا ہے. تو پھر دعا کر لیتے کہ کسی کام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی کی دعا مانگی جائے، ہر کام سوچ سمجھ کر کیا جائے. جب بھی کسی کام کا ارادہ ہو، خواہ کوئی چیز خریدنی ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، رائے دینا ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، تو پہلے کیا کرنا ہے؟ دعا مانگ لے. کیا مانگ لے؟ اے اللہ تو ہی میرے لیے خیر پسند فرما، اور تو جو بہتر ہو مجھے چھانٹ کر دے دے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا ارادہ کرتے تو یہی دعا مانگا کرتے تھے. اور پھر آج کی نصیحت کہ جلد بازی ہے کیا چیز، اس کو سمجھ لینا چاہیے. کسی اچھے کام کی طرف لپکنا اور اس کی انجام دہی کے لیے جلد از جلد تیار ہونا یہ اچھی عادت ہے، اور اچھے کام کو جلد بازی کے ساتھ کرنا بری عادت ہے. یعنی ایک تو نماز کے لیے جلدی کرنا، ایک نماز میں جلدی کرنا. ٹھیک ہے؟ نماز کے لیے جلدی کرنا اور ایک نماز میں جلدی کرنا، دونوں باتوں کو سمجھ لیجیے. تو نماز کے لیے جلدی کرنا یہ تو اچھی بات ہے کہ نہیں وقت نہ نکل جائے، وقت سے پہلے ہم اس کو ادا کر لیں. نماز کے لیے جلدی کرنا یہ تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن جلدی نماز کو پڑھنا یہ اچھی بات نہیں ہے. نماز میں جلدی کرنا یہ اچھی نہیں کہ جلدی سے فارغ ہو جائے نماز پڑھ کے اور کام میں لگ جائے، ایسا نہیں، یہ ناپسندیدہ عمل ہے. اطمینان سے عبادت کرنی ہے، سکون سے کرنی ہے، جلد بازی سے کام نہیں لینا ہے. اطمینان سے نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنی ہے، اچھی دعا مانگنی ہے، تسلی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے. دعا میں بھی جلد بازی نہیں کرنی، یعنی مانگتے ہوئے بھی جلدی نہیں کرنی اور دعا کو قبول کروانے کی بھی جلدی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سوال سن لیجئے آج کا کہ جلد بازی سے کیا مراد ہے، ہر کام اطمینان سے کیسے کریں، جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو کیا دعا مانگیں. اللہ رب العزت قبول فرمائے. آمین ثم آمین.